میں کہوں میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں وہ بلاتا ہی اسے ہے جس کا اس نے قبول فرمانا ہوتا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی نہیں ہے کہ کسی کو گھر بلا کے بھی کہے کہ جا میں تجھے خالی بھیجتا ہوں، بلایا جی تو ذوق شوق درد اللہ نے دلوں میں پیدا کر دیا، طبیعتیں کھینچی چلی جاتی، اور پھر تنقید بڑی انوکھی ہے۔ کوئی بار بار جائے تو اس کے پاس پیسے بہت ہیں، اور میں بار بار جاؤں تو مجھے بلاوا آتا ہے۔ کیا خوبصورت تقسیم ہے بھائی، کیا انوکھا فلسفہ ہے، اور کس طرح ہم نے کسی کے لیے رائے اور اپنے لیے عنوان اور بنا لیا ہے۔ یعنی کوئی بار بار جائے تو دیکھو جی پیسے جو ہوئے، تو یاد رکھنا امیراں دی گل نہ فقیراں دی گل ہے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل ہے۔ ہاں کئی دولتاں والے رہ جاندے تے مسکین نظارے کردے نے۔ تو یہ فلسفہ بھی ہمارا درست نہیں ہے کہ ہم تنقید کرنے بیٹھ جائیں۔ بڑی محنت کی علماء نے، فضائل بیان کیے، خطباء نے، واعظین نے، نعت خوانوں نے، شعراء نے توجہ کرائی۔ اب لوگوں کے دل مائل ہو گئے، اب ایک بہت بڑی تعداد حرمین کی حاضری دینے لگی ہے، آپ نے اتنی محنت کر کے مائل کیا ہے، اب لوگ جانے لگے ہیں تو ان پر تنقید نہ کریں بلکہ ان کی تربیت کریں۔ جانے سے پہلے انہیں سمجھائیں، مسائل بتائیں، تربیت دیں۔ جو کرنے کا کام تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ تربیت دیں، آپ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو مسائل سے آگاہ کریں، ان کو ٹریننگ دے کر بھیجیں۔ کوشش کریں کہ لوگ صحیح مسائل سیکھ کر صحیح انداز میں حرمین جائیں۔ حج اور عمرہ وہ شرعی اصولوں اور ضابطوں اور قاعدے کے مطابق کر کے، لیکن تنقید نہ کریں، اور اگر کہیں تنقید کریں بھی تو وہ تنقید برائے تنقید نہ کریں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر بات دہراتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں جا کے اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے اور مدینہ منورہ میں جا کے اور حضور کے روضے پر بیٹھ کر بھی اگر لوگوں کے عیب بھی نظر آنے ہیں کہ فلانا کیا کر رہا ہے اور فلاں غلط کر رہا ہے اور فلاں دیکھو کدھر جا رہا ہے اور یہ دیکھو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اور یہ دیکھو جناب کیا معاملات ہیں، تو ہر چیز تقریروں کا عنوان نہیں ہوتی، ہر چیز گفتگو کا عنوان نہیں ہوتی۔ یہ کریم کا کرم ہے کہ لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں۔ آپ آزاد کریں لوگوں کو، تنقید نہیں کریں۔ تیسری گزارش آپ حضرات کی خدمت، اور کون کہتا ہے وہ رہتے ہیں فقط مدینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں۔ یہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی نئی اسباب پیدا ہوتے جانے کے۔ نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لے گئے، احرام باندھ کر حدیبیہ تک گئے حضور، اور کفار نے کہا نہیں جانے دیں گے۔ 1400-1500 صحابہ بندے ہوئے احرام کھول کر واپس لوٹ آئے، اور حضور نے فرمایا اللہ اسباب بنائے گا، انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے۔ کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ہی پھیرا لگے اور ہر دفعہ ہی چکر بنے، وہاں حاضری ہو نہ ہو، ہمارا دل تو ہر وقت مکے مدینے کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے، ہماری خواہش تو ہر وقت ہونی چاہیے، ہماری طلب تو ہر وقت ہونی چاہیے، ہمارے اندر تڑپ تو ہونی چاہیے۔ وہ جو حدیث پاک میں فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں نے حج نہیں کیا ہوگا، اس کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا۔ کیا نہیں ہے پر اب فرمائے گا جاؤ تمہیں حج کی برکت سے جنت دی، تو وہ عرض کریں گے مالک ہم تو جا ہی نہیں سکے، تو اللہ فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تو تڑپتا تھا نا، دل تڑپتا تھا نا، تو اس تڑپ پر ہی تمہیں اجر دے دیا۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کا پیار اپنے سینے میں پیدا کیا، محبت جانے نہیں دیا جاتا۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، وہاں تو حضور کو بھی نہیں ایک دفعہ جانے دیا گیا تھا، تو معاذ اللہ یہ نا قبول ہونے کی علامت ہے؟ کوئی کیسی بات کرتے ہیں لوگ؟ نہیں جانے دیا تھا، مکے والوں نے کہا نہیں آنے دیتے آپ کو، سرکار واپس لوٹ آئے تھے صحابہ سمیت۔ تو اتنا شدت نہیں کریں آپ، تو بعض سیاسی معاملات ہوتے ہیں اور بعض دفعہ پالیسی ہوتی ہے بعض لوگوں کی، آپ بہت سارا ممالک آپ کو ویزا بھی جاری کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی انٹری ہونے لگتی ہے پوچھ لیجئے گا دوستوں سے، وہ جاری کیے ہوئے ویزے پر بندے کو واپس بھیج دیتے ہیں، کہتے جاؤ۔ تو ایک بزرگ تھے کوئی،
ان پر بین ہو گیا مکے مدینے نہیں جا سکتے، تو بعض لوگ بال کی کھال اتارنے کے عادی ہوتے ہیں، تو کوئی صحافی نے انہیں پوچھ لیا کہ مولانا سنا ہے آپ پر پابندی ہے، تو انہوں نے کہا یار سیاسی معاملہ حل ہو جائے گا۔ پھر کہا نہیں آپ تو بڑے عاشق رسول ہے تو آپ پر بھی پابندی ہے۔ کہا یار سیاسی مسئلہ ہے، تمہیں کہا جناب آپ پر حضور کے پاس جانے پر پابندی ہے؟ تو مولانا بول پڑے، کہنے لگے چل پھر اگر تو نہیں نہ باز آتا تو میرے ہی وہاں جانے پر پابندی ہے، حضور کے پاکستان آنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے۔ بعض لوگ جو ان کی طبیعت چاہتی ہے سو کہہ دیتے ہیں۔ تو مکہ شریف کا اور مدینہ منورہ کا میں الحمدللہ حاضر تھا، میری مجبوری ہے، میں سب کو بتا کے نہیں جا سکتا۔ ایک تو جیسے جیسے پیار کرنے والے بڑھتے ہیں آزما کیمروں کے اندر آ جاتا ہے، وہ پھر بعض اوقات عام دنیا میں مشکل ہو جاتا ہے اس کا گھومنا، ہمارے لیے بھی کچھ مشکلات زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اب اور کسی کو کچھ آتا ہو نہ آتا ہو، فوٹو کھینچنی تو سب کو آتی ہے، حاضری دیتا ہوں، خاموشی سے چلا جاتا ہوں، جتنی توفیق ہوتی ہے حاضری ہو جاتی ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں، انسان کوشش بھی کرتا ہے، منصوبہ بھی بناتا ہے، پلاننگ بھی ہوتی ہے، جد و جہد بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے پہلی دفعہ میں حاضری دینے جا رہا تھا تو مجھے میری اماں جی نے ایک بات کی تھی جو میری روح تک اتر گئی۔ میں کچھ پریشان تھا، میں نے ان سے پریشان نہیں جائیدہ، جنوں بلائے جدوں بلائے ادو اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بات میری بڑی سمجھ میں آئی، آج تک سوچتا ہوں، کئی حاضریاں ہو چکی ہیں، جب وہاں سے بلاوا آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ کی ہم تیاری نہیں بھی کرا رہے ہوتے ان کی بھی تیاری ہو جاتی، کچھ کا پروگرام نہیں ہوتا ان کا بھی پروگرام، جب بلایا سرکار نے تو اسباب پیدا ہو ہی جاتے۔ تو اس لیے یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر اور اس کی مرضی پر اس کا انحصار ہوتا ہے، اس کی مرضی پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنے کا مقام یہ ہے کہ ہم ذوق پیدا کریں۔ ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، کہتا زائر کوے جنا آہستہ چل، بس یہ دیکھ تو آیا ہے کہاں، بس اور چھوڑ ساری بات، یہ دیکھ آیا۔ آپ یقین کریں یہ جو تبصرے ہوتے ہیں نا، ہوٹل یہاں ہونا چاہیے تو ہوٹل وہاں ہونا چاہیے، تو کھانا یہ ہونا چاہیے تو کھانا، یہ کبھی سمجھ آ جائے نا آئے کہاں ہے، سمجھ آ جائے کہ دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ اسے سمجھ آ جائے نا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اگر خالی پتہ چل جائے کہ بندہ کھڑا کہاں ہے تو اسے تو 3 دن روٹی نہ بھی ملے نا تو پھر بھی اس کا مکے مدینے میں صحیح گزارا ہو، فٹ پاتھ پہ بھی سونا پڑے تو پھر بھی مکے مدینے میں گزارا ٹھیک ہو۔ او جی ہمارا ہوٹل بڑا دور ہے، تو میں نے کہا میں نے تو حدیث میں کچھ اور پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے والوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ رہے ہیں وہ چھوڑ کے یہاں نہ آ جائیں، ذرا مسجد کی قربت مل جائے گی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ کریم فرمانے لگے وہیں رکے رہو، جتنے قدم تم چل کے آؤ گے اتنا ہی اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو ٹھیک ہے جناب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، آپ بالکل قریب حرم کے رہیں، بات اچھی ہے، لیکن یہ فلسفہ بھی تو سمجھے نا، جنہیں حضور نے فرمایا زیادہ چل کے آؤ گے اجر بھی زیادہ ملے گا، تو ان لوگوں کا بھی تو آپ اندازہ دیکھیے نا، پھر حضور نے تاکید کیا فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم کیا ارشاد فرمائی۔ تو اپنے دل کے اندر اس جگہ کی تعظیم کو قائم رکھنا، توقیر کو قائم رکھنا، آداب کو قائم رکھنا۔ ہمارے ہاں یہ ادب احترام یہ بھی ہم نے صرف شاعروں کو دے دیا ہے یا واعظین کو دے دیا ہے، خطباء کو دے دیا، کہتے ہیں یہ ایک مخصوص گروہ ہے، شاید یہ کچھ شعر و شاعری کا مسئلہ ہے۔ ادب یاد رکھنا، ادب تعظیم توقیر یہ شعر و شاعری کا فن و ادب کا مسئلہ نہیں، یہ دین کا اساسی مسئلہ ہے، یعنی بنیادی مسئلہ ہے یہ دین کا۔ ہمیشہ چھوٹا بڑے کے ادب بتاتا کہ رب اکبر ہو کے اپنے نبی کے ادب بتاتا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ رب ادب بتاتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا شخص مدینہ طیبہ میں آتا
जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पकड़ते, कोने में ले जाते, पहले हुजूर का अदब बताते, ताज़ीम बताते, इस तरह करके बात करना ये दरबार रिसालत है। नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीदी जा, यहाँ तो जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी आते हैं तो सांस ऊंचा नहीं लेते, सांस ऊंचा, सांसों की भी आवाज होती है ना, सांसों की आवाज, सांसों का शोर भी दुरुस्त। मस्जिद नबवी शरीफ में खुश अकीदा इमाम थे, 40 साल हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई है, लेकिन कहते हैं 40 सालों में मैंने मस्जिद नबवी में 40 साल इमामत की, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। कहते एक दफ़ा भी किसी का नाम लेके आवाज़ नहीं दी, 40 साल इमाम रहा हूँ, फिर भी किसी को बुलाया तो इशारे का ये हदीस पढ़, हुक्म और होता है, मर्जी और होती है। कुछ लोग सीने का राज जानने लग जाते हैं, सीने का राज, वो हुक्म नहीं पूछते, उनको रजा का पता होता है, रजा का। सहाबाए किराम सारे उन्हें पूछना पड़ता था, लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर को मुस्तफ़ा की रजा का पता चल गया था। मैं मर जाऊं मदीना छोड़ के जाऊं, लेकिन मैं जब हुजूर के रोज़े पर अलविदाई सलाम अर्ज़ करने जाता हूं तो जाके अर्ज़ करता हूं, या रसूलल्लाह वो जो आपने मेरे जिम्मेदारियां नहीं लगाई, मैं वो जिम्मेदारियों के लिए जा रहा हूं, वरना कभी ना जाता। और मेरे जिम्मे जो ड्यूटियां नहीं, हुकूक नहीं वाबस्ता हो गए, मैं वो ड्यूटियां ना हो तो मैं कभी ना जाऊं, छोड़ के ना जाऊं। मैं तो वो जिम्मेदारी ही थी ना जो जनाबे अनस बिन मालिक को बसरा ले आई थी, हजरत बिलाल हबशी को शाम ले आई थी, हजरत अबू अयूब अंसारी को तुर्की ले आई, और हुसैन इब्ने अली को करबला में ले आई। वो जिम्मेदारी थी, हुकूक थे, वो हुकूक उन्होंने अदा करने थे। मैं बात समेटने की तरफ आ रहा हूं तो कहने लगे कभी छोड़ के ना जाए। जाते क्यों हैं? कि हमारे जिम्मेदारियां। दोस्तों, हुजूर के शहर पाक की बरकत देखो, नबी करीम ने खुद बयान फरमाया, यमन फतह होगा तो कुछ लोग वहां चले जाएंगे, शाम फतह हो, फिर भी उसकी शान के शाया न कह सका। दोस्त याद रखना, जलवों में गुम रहे, उसे होश ही ना आए, आने तक लौटने तक पता ही बाद में चले हो, ये तो जाने का वक्त हो गया। लेकिन खुश गपियां लगाना और अपने वक्त को ज़ाया करना और दीगर जगहों पे अपने जहन को लड़ाना, ये दुरुस्त नहीं है। खबरों पे तबसरा भी पाकिस्तान आके करेंगे, बड़ा टाइम है तबसरे करने के लिए, वहाँ ज़्यादा कैफियत ये रहे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे हो सके मदीने में मरे, मर ही गया जो कर लूँ। तो मैंने दरवाज़ा खोला, हुजूर की कब्र को देख के वो इतना रोई कि उसकी रूह ही परवास कर गई, कलेजा फट गया, गुंजाइश नहीं रही, सांसों की लड़ी टूट गई, नहीं रोब इतना तारी हुआ हुजूर के मज़ार को देख कर के जान ही निकल गई। तो भाई ये कब होता है? जब आपका ज़ौक़ शौक़ पूरे उरूज पे हो। वो किसी ने कहा था कि इकबाल हुजूर के रोज़े पे नहीं गए, अगर चले जाते तो फट जाता कलेजा, लौट के वापस ना आते। कुछ जाते हैं मुल्ला जामी जैसे लोग कि जो कहते हैं वहाँ तक ही जाना है, फिर हो सकता है वापस ना आ सके, चूँकि कल्बी वारदात वहाँ तक पहुँची होती है, कैफियत बड़ी इनफरादी हो जाती है। तो वो ख़ास शौक़ ज़ौक़ है। वहाँ जो मुस्तकिल लोग रहते हैं, अल्लाह का करम है, तो मक्के में, मदीने में, अरब शरीफ में लोग रहते हैं, उन पर अल्लाह का करम है। लेकिन मैंने हल्की सी, ये मुझे कहना नहीं चाहिए चूँकि वो बड़े करम वाले लोग हैं, मैंने हल्की सी एक चीज़ फील की है, उनमें वो तलब नहीं बाकी रहती। ये ठीक नहीं है, तेरे शौक़ में जो कमी है वो कमी दुरुस्त नहीं है। तू ताज़ा दम रह, जितनी दफ़ा जा ये समझ में पहली दफ़ा ही आया हूँ, और जब लौट के वापस आ समझ मेरी आखिरी हाज़री, पता नहीं मौका मिले कि न मिले। इस कैफियत के साथ वहाँ की हाज़रियाँ दी जाए। मैंने बड़े बड़े उलमा देखे, मशाइख देखे, सादात देखे, बहुत अल्लाह ने जिनको नवाजा है, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के। इस साल एक बांग्लादेश के बड़े आलिम को मैंने देखा, कुरान मजीद का उन्होंने अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया हुआ है, काबिल आदमी है, लेकिन बिल्कुल सादे से अंदाज में अकेले दोनों साइडों से
تو کہتے تھے حضور چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی اس مجرم کو پکڑ کے لاتا، لیکن یہ مجرم خود ہی ہاتھ کڑی لگا کے حاضر ہو گیا، مہربانی کریں اس کے گناہ معاف کریں، اس سے درگزر کریں۔ تو یوں کر کے وہ بزرگ بھی میں نے دیکھا رومال کو زور سے پکڑے حضور کی بارگاہ میں جا رہے۔ لوگ جو بڑے ہیں وہ بہرحال بڑے ہیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اور با ادب حاضری نصیب کرے۔